یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ صبح عاشوراء اور صف جنگ 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن، تاریخ انسانیت کا وہ سیاہ دن جب کربلا کے تپتے ریگزار میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے ظلم کے خلاف عظیم قربانی دی۔ فجر کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ صف بندی کی۔ لشکر حسین علیہ السلام میں صرف 32 سوار اور 40 پیادہ مجاہدین تھے۔ دائیں بازو کی جانب زہیر بن کین، بائیں بازو کی جانب حبیب بن مظاہر کو سونپی گئی، جبکہ علم وفا امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار بھائی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کو دیا۔ دوسری طرف یزید کی فوج، جس کی تعداد بعض روایات کے مطابق 30,000 سے تجاوز کر چکی تھی، عمر بن سعد کی قیادت میں صف آرا ہوئی۔ مختلف دستوں کی قیادت شمر، عمرو بن حجاج، عزرا بن قیس، شبس بن ربیع وغیرہ کے سپرد کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام وفاداروں کے چند ساتھیوں کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گئے اور انہیں آخری بار نصیحت کی: اے لوگو، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو، میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خون بہانے جا رہے ہو؟ ان کی تقریر سے کچھ دل کانپ گئے، کچھ رونے لگے، مگر اکثریت پر حرص، نفرت اور دنیا پرستی غالب تھی۔ جنگ کا آغاز یزیدی لشکر کی جانب سے تیروں کی بارش سے ہوا۔ پہلا حملہ امام علیہ السلام کے 50 اصحاب کی شہادت کا سبب بنا۔ حر بن یزید ریاحی سب سے پہلے میدان میں اترے اور دشمن کے کئی سپاہی قتل کیے، شجاعت سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ، زہیر بن کین، حبیب بن مظاہر، جون، عباس بن شبیب، نافع بن حلال، بریر بن خزیر اور دیگر کئی وفادار اصحاب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، نوجوان، سب سے پہلے بنو ہاشم میں سے میدان جنگ میں اترے، اذان نبوی کی صدائیں سنائیں اور شہادت سے پہلے دشمن کے کئی سپاہیوں کو جہنم واصل کیا۔ ان کی شہادت پر امام علیہ السلام کی فریاد نے آسمان کو بھی لرزا دیا۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ، نوعمر، جنہوں نے اپنے چچا حسین علیہ السلام سے لڑنے کی اجازت لی، ان کی شہادت دل دہلا دینے والی تھی۔ دشمن نے ان کا جسم مبارک نیزوں سے چھلنی کر ڈالا، اور پھر حضرت ابو الفضل عباس، لشکر کے علمبردار اور غیرت و وفا کی علامت، جب پانی لینے گئے تو بازو کاٹے گئے، پھر سر پر عمود مارا گیا۔ شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اب میری کمر ٹوٹ گئی، مقتل میں دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود، عباس تیرے ہاتھوں میں بازی ہے آج تک، تو نے بدل کے رکھ دیا معنی حیات کا، تو تو شہید ہو کے بھی غازی ہے آج تک۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام، 6 ماہ کے شیر خوار، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے پانی کے لیے جا کر دشمن کے سامنے پیش کیا۔ ہرملہ نے تیر مارا جو گود میں موجود بچے کے گلے سے آر پار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی تنہا جنگ اور شہادت کا وقت آیا۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، مئے رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی
बुलंद है न पस्त है, उधर हजार घात है मगर अजीब बात है, एक से हजार का भी हौसला शिकस्त है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। जब तमाम असहाब व अहले बैत शहीद हो चुके तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा मैदान में उतरे, ज़ख्मों से चूर, भूखे प्यासे, फिर भी शेर की तरह लड़े। आखिर में शिमर, सन्नान और दीगर दुश्मनों ने आप अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर कर हमला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चला और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया गया। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। कोई भी हो, किसी तरफ का हो, किसी नस्ब का हो, जो तुमसे मुनहरिफ हुआ वो मौतबर नहीं रहा। शहादत के बाद मैदान करबला ने अलमनाक मनाजिर देखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक को पामाल किया गया, खैमे जलाए गए। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद की जान बचाई। शोहदा के सरों को नेज़ों पर रखकर कूफा और शाम ले जाया गया। अहले हरम की असीरी इमाम सज्जाद और बाकी अहले हरम कैद कर दिए गए। पहले कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, फिर उन्हें यजीद के दरबार शाम ले जाया गया, मगर जुल्म के इस पहाड़ ने हक की रोशनी को बुझने ना दिया। करबला का दिन इंसानियत, हक, गैरत, वफा, सब्र और कुर्बानी की वो ज़िंदा मिसाल है जो रहती दुनिया तक मज़लूम के हक़ में और जालिम के ख़िलाफ़ गवाही देता रहेगा।